بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کی ایک صحابی سے ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں دجال ایک آنکھ والا آدمی ہے جس کا چہرہ سرخ ہے اور اس کے ماتھے پر عربی زبان میں کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، دجال کا ذکر قرآن میں تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، انہی احادیث میں سے ایک حدیث آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7376 میں فاطمہ بنت قیس ضحاک بن قیس کی بہن یہ واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جات ہونے والی ہے۔ پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی نصیحت یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے۔ ایک تمیم دار جو نصرانی آدمی تھا، بس وہ میرے پاس آیا اور اس نے اسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، اور اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو اس خبر کے موقف ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس شخص نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ایک قبیلہ بنو لخم اور ایک قبیلہ بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار تھا۔ سفر کے دوران ہم نے سمندر کو جوش میں پایا، پس سمندری موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں۔ پھر ہم ان سمندری موجوں کی وجہ سے سمندر میں موجود ایک جزیرے پر پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تھا، تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ پہچان نہ سکے، تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں ایک آدمی کا قصد کرو، گرجے میں ایک آدمی تمہارا منتظر ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ جن ہی نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے تھے، پس ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں ایک آدمی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس ہم تیری طرح جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے ہوئے اس جانور سے پرامن نہ تھے۔ اب کی بار اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے خوفناک انسان نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو۔
ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا انہوں نے راستے میں کوئی جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ آپ عرب پر غالب آ گئے ہیں اور عرب والوں نے ان کی عطیت کی ہے۔ اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ اس پر اس خوفناک انسان نے کہا ان کے حق میں یہی بات بہتر تھی کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبردار کر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا۔ 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا، کیونکہ ان علاقوں کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرادار ہوں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر میں چبھویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے، کیا میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی بات میری اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ پھر کہا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ بولا وہ مشرق کی طرف ہے۔ ناظرین، عیسائیوں کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی تخلیق کرے گا، جیسے کہ بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور بے شک وہ یہ سب کچھ شیطان کی مدد سے کرے گا۔ ناظرین، جن علاقوں کا دجال نے اپنے سوالوں میں ذکر کیا تھا، آج کے دور میں اگر ہم ان علاقوں کا جائزہ لیں تو اس کے پہلے سوال میں پوچھے جانے والا علاقہ بیسان کا باغ، جو ایک فلسطین کا علاقہ ہے۔ ناظرین، اس وقت وہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اس علاقہ میں اب کوئی پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر بات کریں دجال کے دوسرے سوال یعنی بحیرہ تبریہ کی جھیل کے بارے میں، تو اس پر بھی اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھیل کا پانی بھی بڑی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، لیکن ابھی مکمل خشک نہیں ہوا۔ ناظرین، دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ اس چشمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، زغر اور ربا۔ ناظرین، جب آپ علیہ السلام کی بیٹی کی وفات کے بعد جس جگہ پر انہیں دفن کیا گیا تھا، وہاں قریب ہی میں ایک چشمہ تھا، پھر وہ چشمہ انہی کے نام زغر سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین، دجال کی تفشیش اور تجسس کے مطابق یہ تیسری جگہ بھی آج کے دور میں اسرائیل کے ہی قبضے میں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم دجالی فتنہ سے محفوظ کر کے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔